ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے, اپیل کی جا رہی ہے احساس کی جانب سے کہ آئیے اپنے ٹرکی کے اور سیریا کے جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں, زلزلے کی وجہ سے, ارتھکویک کی وجہ سے شدید ترین تباہی ہے, وہاں پر آزمائش کی گھڑی ہے, تکلیف کا لمحہ ہے, اور یہ میری آپ کی تمام وہ صاحبان ثروت و دولت اس وقت ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کریں. اسی کار خیر کے لیے, اسی نوبل کاز کے لیے یہ ایوان سجا, یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے مسلسل. آپ نے دیکھا کہ کل بھی, پرسوں بھی, لاسٹ ویک سے جب سے یہ زلزلہ آیا ہے, فرام دی ویری نیکسٹ ڈے احساس نے احساس کرتے ہوئے اس دکھی انسانیت کا یہ پھر سے بیڑا اٹھایا اور اس کار خیر کے لیے آپ کو آواز لگانا, صدا لگانا شروع کی. اور الحمدللہ آپ سب مخیر حضرات کے تعاون کی بدولت آج الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قدر ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے مخلوق کے اس طبقے کی مدد کو پہنچ سکیں, اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے ذریعے پھر ہم ان تک بلینکٹس پہنچائیں. آپ دیکھیں ناظرین, فوٹیجز میں دکھایا جا رہا ہے کس قدر تباہی ہے. بلند و بالا عمارتیں, یہ دیکھیں زمین بوس ہو گئیں آنی آن. دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحات میں ناظرین دیکھا گیا کہ ہزاروں عمارتیں جو کہ اتنی اونچی تھیں کہ آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی تھیں, اور ایک زلزلہ آیا اور اس شدت کا آیا, اس تیزی سے آیا کہ اس نے کسی کو سوچنے کا موقع تک نہیں دیا. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ جو بڑے سکون سے تمام آسائشوں کے ساتھ, تمام سہولیات کے ساتھ اپنے گھروں پہ سوئے, اور جب آنکھ کھلی تو کسی کی تو آنکھ کھلی ہی نہیں, آنکھ بند کی بند ہی رہ گئی. اور جن کو رب نے دوسری زندگی دی ان میں کئی لوگ ایسے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. فیگرز ناظرین جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں, دے آر ٹیریفائنگ, دے آر ٹیریبل. اور یقیناً اتنی بڑی تباہی دیکھ کر, اتنی بڑی ڈسٹرکشن دیکھ کر, یہ تو ہم سب کی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی, کولیکٹیولی ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے بحیثیت امہ. نبی کریم علیہ السلام نے, دونوں ہمارے معزز علماء کرام نے, مفتیان کرام نے جو گفتگو کی, اس سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت نظر آتی ہے, نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر میں جو اس امت کے لیے درد تھا ناظرین, یقیناً کل ہمیں اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہم کیا پھر منہ لے کر جائیں گے کہ وہ نبی برحق کے جب قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں, تو ایک نہیں دو, ایک اپنی جانب سے, ایک امت کی جانب سے, یعنی کہ آپ نے اپنے سینہ مبارک میں, سینہ اطہر میں اس امت کے لیے کس قدر فکر رکھی, کس قدر غم تھا, کس قدر اس امت کے لیے پریشانی تھی کہ آپ ہر وقت اس امت کے لیے یہ دعائیں کرتے, یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. جب کوئی نادار طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تو اپنے اصحاب کو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو موٹیویٹ کرتے, ان کو ترغیب دیتے, اور پھر آپ کے جان نثار صحابہ بھی آپ کی ایک آواز پر لبیک کہتے اور اپنا تن من دھن آپ کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. ناظرین, ہم اس نبی کے امتی ہیں اور ہم ان سے محبت کا, عشق کا دم تو بھرتے ہیں, لیکن جب ایسی کوئی گھڑی آئے, ایسی کوئی آزمائش آئے, مفتی صاحب نے جو ابتدا میں بات کی, مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے, وہ بہت اہم بات ہے ناظرین. اگر آپ سوچیں کہ ایک آزمائش میں تو وہ مبتلا ہیں جو اس وقت زلزلے کی وجہ سے ایک افیکٹڈ لوگ ہیں, متاثر ہیں, وکٹمز ہیں, لیکن دوسری طرف میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی آزمائش سے نہیں گزر رہے. جیسے ہی آزمائش ان کے لیے کھڑی کی گئی, اللہ کی طرف سے ان تک یہ آزمائش آئی, اسی وقت, اسی لمحہ وہ صاحبان ثروت و دولت جن کو اس وقت تمام سہولیات میسر ہیں, ان کے لیے بھی فوری طور پر اسی وقت سے آزمائش شروع ہو گئی. آیا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کرتے ہیں, نہیں کرتے, کہ جو اس وقت زلزلے سے شدید متاثر ہیں, ان تک یہ کھانا پہنچاتے ہیں, ان کی پیاس بجھاتے ہیں, ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں. شدید ترین یہ آزمائش ان تمام صاحبان ثروت و دولت کے لیے بھی ہے. تو this is the right time for you to come forward. All of you who are blessed with wealth, they are supposed to come forward and start helping such needy people. There are millions of people who have been killed. There are millions of people who are looking for food, who are looking for water, and there is a dire need that we should go forward, we should come forward and start helping as much as possible, as soon as possible, as many as possible. 100 pounds یا پھر $100 کے ذریعے آپ احساس
کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک وکٹم فیملی، ایک افیکٹڈ فیملی کو بلینکٹس، میٹریسز اور اسی کے ساتھ ساتھ پلاسٹک شیٹس، کوکڈ فوڈ جو کہ ایک ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور ہائیجین کٹ، یہ تمام چیزیں ایک پیکج کی صورت میں ان تک پہنچا سکیں. یا پھر آپ 150 پاؤنڈز یا پھر 200 اگر آپ US ڈالرز ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ایک میڈیکل ایڈ ان تک پہنچائی جاتی ہے. تو وی آر ویٹنگ فار یو، وی آر ویٹنگ فار یور کالز. ڈیٹیلز آپ کے سامنے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. آپ کالز کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام تفصیلات آپ کو بہم پہنچائی جا رہی ہیں. قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دنیا ناز سے ہم ذیشان میمن کی آواز بھی شامل کر رہے ہیں. اور گاہے بگاہے آپ بھی اللہ کی اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. قرآن سے آپ نے حوالہ دیا اور یقیناً آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کئی ایام گزر جائیں، ظاہر سی بات ہے صرف یہ ایک جو موضوع ہے جس پر آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے تو وہ کم پڑے گا. اتنا کچھ لوگوں کو کھانا کھلانے، لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے قرآن میں الحمدللہ رہنمائی ملتی ہے. اور احادیث کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں تو میں چاہوں گا سر ایک موٹیویشن کے لیے ہم نے جو جذبہ صحابہ کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن جو خاص طور پر خلفائے راشدین ہیں، جو ہمارے 4 خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی سیرت، آپ 4 خلفاء کی جو سیرت ہے، کس انداز سے جذبہ خدمت خلق سے سرشار تھے اور کس انداز سے دکھی انسانیت کی مدد کے لیے آپ کے سیرت کے ابواب میں ہمیں نمایاں پہلو ملتا ہے. میں چاہوں گا اس پر ارشاد کروں. ہاں، یقیناً جہاں قرآن مجید کی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہمارے لیے ایسی روشنی مہیا کرتی ہے، تو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے تو اسے عملی طور پر اپنایا اور اپنا کر اسے ایک زمینی حقیقت بنا دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کے ایک معمول مبارک کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ خلیفہ وقت ہیں، اس کے باوجود کسی آپ ایسے شخص کے گھر میں جا کر، اس کے خیمے میں جا کر جھاڑو دیا کرتے تھے، پانی بھر کے رکھا کرتے تھے، اور ان کے جو ضروریات کے جو کام کاج ہوتے تھے وہ سارے کر کے دیا کرتے تھے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تو آپ دیکھتے بھی یہ شخص بوڑھا ہے، نابینا ہے، اس کا کوئی اور کرنے والا بھی نہیں، مگر اس کا گھر، وہ جو خیمہ ہے جس طرح بھی ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، کام چیزیں بڑی سلیقے سے رکھی ہیں، کام بھی سب ہوئے پڑے ہیں، آخر کون کرتا ہے. تو وہ کوشش کرتے رہے کہ چلو میں کل اس سے تھوڑا جلدی آ جاؤں، میں کر دوں. اگلے دن آئے، پھر دیکھا کہ کام اسی طرح ہوئے پڑے. تو الغرض یہ راز اس دن ان پر کھلا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا. اگلی صبح آپ آئے تو کام نہیں ہوئے پڑے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ خدمت خلق کا فریضہ خلیفہ وقت سر انجام دیا کرتا تھا. ایسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راتوں کو، خلیفہ وقت ہیں، راتوں کو آپ گشت کرتے ہیں اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی خبر گیری کرتے ہیں. اور جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی ضرورت مند ہے، کسی کا چولہا نہیں جلا، کسی کے بچے ابھی تک بھوکے ہیں، تو آپ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ جاتے بیت المال میں، وہاں سے راشن، آٹا، ضرورت کی چیز خود اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ہدیہ پیش ہوا کسی گوشت کا، بکری کا، تو آقا علیہ السلام نے گھر بھجوا دیا. اور جو ہی آپ واپس تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے بھیجا باقی تو میں نے بانٹ دیا ہے، یہ بچ گیا ہے. تو ایک تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار نہیں کیا کہ وہ فرمائیں گے تو میں بانٹوں گی، بلکہ آپ نے بانٹ دیا. یہ بھی آپ زیادہ خوش یہ سن کر ہوں گے کہ بانٹ دیا، یہ بھی آپ کا عمل مبارک. تو پھر آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچ گیا ہے. تو قربان جائیں معلم کائنات، مربی کائنات، انہوں نے کیا تربیت فرمائی اس موقع پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، نہیں، جو یہ ان کا جملہ یہ تھا کہ باقی چلا گیا، یہ بچ گیا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو بچ گیا ہے بظاہر یہ ضائع ہو گیا،
اور جو چلا گیا ہے وہ بچ گیا، اللہ یعنی جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے دیا وہ محفوظ ہو گیا، وہ بچ گیا ہے۔ اور یہ تو ہم اپنے اوپر خرچ کر لیں گے، خود کھا لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بہترین انداز میں ہماری تربیت فرمائی کہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا مال وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارے قبضے میں ہے، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے تمہارا یہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، تمہارا وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے آگے ڈپازٹ کروا دیا ہے، وہ غریبوں پر، محتاجوں پر، کمزوروں پر جو خرچ کر دیا ہے وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہیں قبر میں اور آخرت کے دن کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انسان کتنا نادان ہے، وہ اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، وارث کے مال سے محبت کرتا رہتا ہے، زندگی اسی میں بیت جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم جس مال کی خبر گیری، نگرانی، حفاظت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے، بے شک۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک انسان بچا بچا کے رکھتا ہے، تو اگر اسے دائی اجل آ جائے، لبیک کہے گا، دنیا فانی سے چلا جائے گا، تو جو مال اس نے بچا بچا کے رکھا تھا وہ تو ورثاء کا ہے، وراثت بن گئی، وراثت بن گئی، وہ ترکہ کہلائے گا، لہذا وہ منتقل ہو گیا۔ تو یہ انسان کی نادانی ہے، اپنا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا، لہذا اس کی حفاظت کرو، اس کی کیئر کرو۔ تو آج جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے، یہ جو اپورچونٹی آئی، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ یہ ان کے لیے تو مصیبت ہے، ابتلا ہے، ہمارے لیے اپورچونٹی ہے کہ آئیے اللہ کی طرف سے جنت کا اعلان ہو رہا ہے، اور آئیے اپنے یہ چھوٹے سے مال کے بدلے میں اللہ کی رضا کو حاصل کیجیے، جنت کو حاصل کیجیے، اور ان غریبوں، کمزوروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے اپنے مولا کی رضا حاصل کیجیے۔ اور آخری بات یہ بھی عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو ایک پرندہ تھا، وہ چونچ میں پانی لیے جا رہا ہے، اور اسے راستے میں کسی نے، دوسرے پرندے نے پوچھا بھی تمہاری اتنی بڑی آگ، یہ چونچ، اس میں ایک پانی کا قطرہ، تو کیا وہ آگ بجھے گی؟ اس نے کہا یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے اس قطرے سے ساری آگ تو نہیں بجھے گی، مگر اتنا مجھے پتہ ہے قیامت کے دن لسٹیں دو بنے گی، آگ لگانے والوں کا شمار کہیں اور ہوگا، بجھانے والوں کا شمار کہیں اور ہوگا۔ تو لہٰذا آئیے ہم اس مشکل گھڑی کے اندر یہ نہ دیکھیں کہ میں اتنا دور ہوں ترکی اور سیریا کے اپنے بہن بھائیوں سے، میں کیا کر سکتا ہوں، کاش میں وہاں ہوتا، میں یہ کرتا۔ تو چلو آئیے اس کو چھوڑیے، ہم جہاں بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں، خود جا نہیں سکتے، مگر اپنا ہدیہ تو بھیج سکتے ہیں، اپنا ہدیہ محبت تو بھیج سکتے ہیں، اپنا گفٹ تو بھیج سکتے ہیں۔ کیا معلوم ہمارے ایک $100 یا $200 سے ایک بچے، ایک بوڑھے، ایک عورت، ایک خاتون، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اسے ایک نئی زندگی میسر آ گئی، تو اس کی دعائیں ہمارے لیے زندگی بھر کا خزانہ ہوں گی۔ تو اس موقع پر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ بننا چاہیے، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس اس وقت، جس پر الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور ایک ویل آرگنائزڈ وے میں احساس ٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے عطیات کو، تحائف کو ان ضرورت مندوں تک پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائے جو اس پورے نیٹ ورک کے اندر ان تحائف کو یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچانے میں اپنا وقت دے رہے ہیں اور اپنے سروسز دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ ضمناً مولا علی کی جو شان ہے الحمدللہ، آپ کی بھی سیرت کا جو باب کھولے روشنی ہی روشنی، نور ہی نور۔ تو خدمت خلق کے حوالے سے خاص طور پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کیا تعلیمات آپ کے گھر سے ہمیں ملتی ہیں؟ جی دیکھیے ان کی یہ جو معروف ہے آیت نظر جسے کہتے ہیں، وہ معروف ہے۔ وہ واقعہ ہوا کہ حسنین کریمین جسمانی طور پر علیل ہوتے ہیں، اور سیدہ کائنات و حضرت مولا کائنات سلام اللہ علیہما، انہوں نے منت مانی کہ ہم اللہ کے حضور روزے رکھیں گے۔ اب روزہ رکھنے کی منت مان لی، روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت آتا ہے تو ایک دستک ہوتی ہے دروازے پر، کون؟ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں۔ تو آپ نے وہ سارا کچھ اٹھا کر اسے دے دیا۔ دوسرے دن روزہ ہے، پھر دستک ہوتی ہے،
پھر کوئی مانگنے والا ہے، سائل کھڑا ہے، کون ہے؟ یتیم ہے، اللہ قیدی ہے، مسکین ہے. تو تینوں دن آپ کا یہ عمل مبارک ہوتا ہے کہ آپ وہ اٹھا کر اس اسیر کو، یتیم کو، مسکین کو دے دیتے ہیں اور خود روزے سے تھے اور اسی حالت میں رہتے ہیں. اللہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو اس سے وہ اندازہ لگائے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ کبھی فرض ہی نہیں ہوئی، اللہ کیونکہ ہمارے پاس تو جو کچھ آتا ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کر اللہ دیتے ہیں، اکبر. اللہ وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں. اور یہاں ضمناً ایک اور بات یاد آ گئی، ایک کسی بزرگ سے کسی نے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جیسے علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس فتویٰ آئے گا بھی زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، تو وہ جواب دیں گے صاحب نصاب پر، جس کا اتنا مال ہو، سال گزرا ہو. تو وہ درویش کے پاس یہ سوال پہنچ گیا، ٹھیک. کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ فرمایا بخیل پر. تو وہ سننے والا حیران ہو گیا، اللہ بھی وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس کے پاس سال بھر ایسا مال موجود رہا جس کی اسے ضرورت نہیں تھی، اللہ کیونکہ زکوٰۃ تو اسی مال پر اور فرض ایک ہے سال نا گزر گیا، جو آپ کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، اور جو ایک آپ سال کی گزر جائے. بنیادی ضروریات سے ماورا ہے، ٹھیک. اسی کے اوپر سال گزرا پھر زکوٰۃ فرض ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ پھر اور وہ سال کے بعد اپنی ضرورت سے زائد مال میں سے 40 حصوں میں سے ایک حصہ زکوٰۃ میں دے اور 39 پھر بھی پاس رکھے، اللہ یا یعنی 2.5% دے اور باقی پھر بھی پاس رکھے، تو فرمایا وہ بخیل ہی ہوا. تو لہٰذا یہ کہ یہ تو چلو خیر صوفیاء کے معاملات ہیں، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے سیونگ کر رکھی ہوتی ہے وہ ہمارا مال ہے، وہ سیونگ ہمارے فائدے کی تب ہے جب ہم نے اس سے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا. اور دیکھیے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید نے نماز پڑھنے والے کو متقی کہا، دیگر اعمال بجا لانے والے کو، روزے دار کو متقی کہا، مگر اتقا سب سے بڑا متقی نہیں کہا. اللہ سب سے بڑا متقی، یہ سپرلیٹو ڈگری آتی ہے متقی کی، یہ قرآن مجید نے حضرت شان نزول میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتاری. وہ جیش اسرت تھا، وہ تنگی کا موقع تھا، جیسے یہ تنگی ہے اس وقت، تو وہ تنگی کا موقع تھا، مال خرچ کیا تو اللہ رب العزت فرمایا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری سنا دی، جو سب سے بڑا متقی ہے جس نے مال خرچ کیا اور اللہ کی رضا کو پا لیا. ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین میں سے آپ کا ذکر خیر رہ نہ جائے، آپ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک بار اتنا مال خرچ کیا، بلکہ میں تفصیل عرض کر دوں تو ایک قافلہ آپ کا غلے سے لدا ہوا وہ آتا ہے اور مدینے میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں قلت ہے، لوگ ضرورت مند ہیں، اور جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ بڑھ کے آگے آتے ہیں کہ کاش یہ سودا ہم کر لیں اور ہم لے لیں اور آگے اچھی قیمت پہ بیچیں. تو آپ نہ کر دیتے ہیں. دوسرا تاجر آیا، کتنا منافع لیں گے؟ آپ نہ کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ کو اس سے زیادہ منافع کون دے گا؟ فرمایا میرے پاس ایک ہے تاجر جو میرا سودا لینے کے لیے تیار ہے اور اس سے زیادہ منافع دے گا. تو جب انہوں نے جتنا کیپیسٹی تھی میکسیمم جا سکتے تھے، اس کے بعد ان کی بس ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو وہ تو بتائیے وہ کون ہے جو اس سے زیادہ منافع آپ کو دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا اللہ، میں یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر مدینہ کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں گا اور اس کا منافع مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. اور کہا کتنا ملے گا؟ بغیر حساب، وہ بغیر حساب مجھے عطا فرمائے گا. اور آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے پر ایک دن اتنی دعا فرمائی کہ آپ کی زبان مبارک پر کلمات یہ تھے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس سے مواخذہ نہ کر. یعنی آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے سے. تو گویا مال خرچ کرنا ایک ایسی عبادت ہے جو صرف تقوی تک نہیں، اتقا کے درجے تک پہنچاتی ہے، جو ہمیں خلفائے راشدین کے اس نقش قدم تک لے جاتی ہے، جو ہمیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تک لے جاتی ہے. لہٰذا غریبوں پر، ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنا اتنا بڑی عبادت ہے کہ یہ کئی سالوں کے مجاہدہ اور ریاضات سے بھی بڑھ کر انسان کو اللہ کے قرب تک پہنچا دیتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. ماشاءاللہ
नाज़रीन बहुत मुफीद अहसन गुफ्तगू हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब फरमा रहे थे, और यकीनन जिस खलीफा का ज़िक्र किया आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से और आपकी शख्सियत से जो खिदमत खल्क़ के हवाले पेश किए, ईसार के हवाले पेश किए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात अक़दस और आपके जो काशाना दौलत आपका है, वहाँ से जो मिसालें हमें खिदमत खल्क़ के हवाले से मिली, बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन तरग़ीब गई है पूरी दुनिया से देखने वाले नाज़रीन तक। और ये शियार है हमारा यकीनन कि हम मुश्किल की इस घड़ी में आगे बढ़ें। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इस्लाम में क्वांटिटी डज़न्ट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। आप ये ना सोचें कि मेरे पास कम है मैं कैसे दूं। जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया उस फहरिस्त में अपना नाम ज़रूर लिखवाएं, चाहे चंद डॉलर्स देकर लिखवाएं, लेकिन कल आपका शुमार उनमें किया जाए, या आपका नाम उस फहरिस्त में हो कि जब कोई दुख में, तकलीफ़ में इंसानियत पुकार रही थी तो आप उनमें शामिल थे जो मदद कर रहे थे, आप उनमें शामिल थे जो उनकी हाजत रवाई कर रहे थे, उनकी दाद रसी कर रहे थे, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख रहे थे। चाहे कम दें चाहे ज़्यादा दें, इखलास के साथ अल्लाह की राह में दें, यकीनन अल्लाह की रहमतें और बरकतें आपके शामिल हाल होंगी और आपकी नस्लें इससे इस्तेफ़ादा करेंगी। ये कार खैर इतना बड़ा है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आपको तकवा से सबसे सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे बढ़कर तकवा कर इख्तियार करने वाले तक ले जाता है। ये जज्बे खिदमत खल्क़ से सरचार जो भी बंदा मोमिन आगे बढ़ता है और अपने रब के दिए हुए माल में से खर्च करता है, तो इसी तरह अल्लाह की रहमतें और बरकतें उसके शामिल हाल होती हैं। अपील होती रहेगी, आप लोग मदद करते रहें, डोनेट करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमें अपने सप्लाई को भी बढ़ाने की बहुत शदीद जो है वो हमें ज़रूरत है नाज़रीन। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ एहसास सो दैट वी कुड हेल्प देम आउट। और ये सवालात हम मज़ीद शामिल करेंगे, मज़ीद मोटिवेशन आप तक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ डॉक्टर आतिफ़ असलम राव साहब मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि दीगर जो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं, जो कि यकीनन हुज़ूर शमाए रिसालत हैं, और ये तमाम सहाबाए किराम परवानों की मानिंद उस शमा के गिर्द इस तरह से तवाफ़ करते हैं कि बस हुजूर का एक इशारा हो और अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो इन दीगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से कुछ सहाबा की सीरत से वो झलकियाँ, वो नूर के मोती के जो हमें खिदमत खल्क़ के हवाले से एक तरग़ीब देते हुए नज़र आते हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर कलाम करेंगे। और एक मोटिवेशन मैं अपनी जानिब से देने के लिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वो अशार याद कर रहा था। एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त भी है नाज़रीन, दुनिया में कहीं ना कहीं हर खित्ते में मौजूद है, साहिबान सरवत व दौलत है। ये तमाम कुरान से हदीस से चीज़ें उनकी समातों से गुज़रती हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल जो है ना वो मोम नहीं होते। अल्लाह ताला ऐसे तबके से हमें महफूज रखे और हमारे दिलों को नरम कर दे, क्योंकि इकबाल ने कहा कि जिसे आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। नाजरीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू, बहुत इस्तेफ़ादा किया हमारे नाजरीन ने, और मैं तहे दिल से आपको एक बार फिर शुक्रिया पेश करता हूँ सर, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए और बेहतरीन कलाम आपने किया, एक बेहतरीन मोटिवेशन सबकी तरफ से गई। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।